اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اپنی نمازوں کی نگہبانی کرو، اپنی نمازوں کے محافظ بن جاؤ۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں اس دور کی اشد ضرورت ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف ظاہری لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث پاک نے فرمایا ساتھ زیادہ علم کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، ہم لفظوں سے علم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم مردوں سے حاصل ہوتا ہے۔ کون سے مرد؟ فقراء سے حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والعصر، عصر کی قسم۔ اب جو لفظوں کو جانتے ہیں وہ نماز عصر کے بارے میں کہتے ہیں۔ فقراء نے کیا فرمایا؟ ہمارے مرشد پاک نے کیا فرمایا کہ اللہ اگر کسی ٹائم کی قسم کھانا چاہتا تو تہجد کی قسم کھاتا، وہ ٹائم افضل ہے تہجد کا۔ فقراء نے، ہمارے مرشد پاک نے اس چیز کی وضاحت کی، وہ عصر سے مراد وہ جگہ ہے جہاں حضور پاک ٹھہرے معراج کی رات اور اللہ کا دیدار کیا، اس جگہ کا نام عصر ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی فقیر صاحب راز، صاحب فقر جب تک اس راز کو نہ کھولے، قرآن کے مفہوم کو نہ کھولے، تو ظاہری لفظ بعض اوقات وہ ڈائریکشن نہیں دیتے جو اللہ دینا چاہتا ہے ڈائریکشن۔ اب قرآن پاک کی آیت ہے، سورت بقرہ ہے، آیت نمبر 238۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، اب علماء اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ آگے کیا فرمایا؟ والصلوات الوسطی، اور نماز وسطی کی حفاظت کرو، نماز وسطی کی حفاظت کرو۔ اب جو ظاہری علم رکھتے ہیں، ظاہری لفظ رکھتے ہیں، وہ نماز وسطی سے کیا مراد لیتے ہیں؟ یعنی کہ بیچ کی نماز، یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور ادب سے۔ یہ تو وہ لوگ ترجمہ کرتے ہیں جو لفظ جانتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں جو صاحب راز ہیں، جو صاحب فقر ہیں، وہ اس چیز کی تشریح کیا فرماتے ہیں؟ فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہیں، اور حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ نے آپ کو طفل نوری بھی عطا کیا، اور فرمایا اس طفل نوری سے آگے تعلیم ہی نہیں ہے کوئی۔ اب فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا ترجمہ کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں اپنی نماز پر محافظ اور نگہبان بنے رہو، اپنی نماز کا خیال رکھو۔ کس طرح خیال رکھو؟ اب نماز وسطی سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اور خاص کر اندرونی دل اور دماغ حاضر ہوں، یعنی اندرونی نماز سے مراد نماز عصر نہیں، اندرونی نماز سے مراد آپ فرما رہے ہیں آپ کے نماز کے دوران جو دل اور دماغ پر آنے والے خیالات ہیں ان پر محافظ بنے رہو۔ کیوں؟ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے ہو، اللہ کے حضور کھڑے ہوئے دل اور دماغ پر ہمیشہ اللہ کا ہی غلبہ ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا عشق ہو۔ اب اللہ یہی فرمانا چاہتا ہے کہ اپنی نماز پر محافظ بن جاؤ، نگہبان بن جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارا جسم تو مصلی پہ ٹھہرا رہے، نہ تمہارا دل اللہ کے پاس ہو، نہ دماغ اللہ کے پاس ہو۔ اس چیز کی حفاظت کرو، قرآن حکم دے رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اپنے دل اور دماغ کی حفاظت نہیں کی نماز کے دوران، ایسی نماز فتنہ بن جاتے ہیں۔ اور ایسی نماز پڑھنے والوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، تباہی ہے نمازیوں کے لیے۔ کیا تباہی ہے نمازیوں کے لیے کہ نماز بظاہر تو پڑھ رہے ہیں، نہ ان کا دل نماز میں حاضر ہے، نہ دماغ نماز میں حاضر ہے،
بلکہ برے خیالات اور وسوسے، جو خیال سوچتے ہوئے دوسرے کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، نماز کے اندر وہی خیالات کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی نماز کی، آپ نماز کی حفاظت کرو تاکہ یہ خیالات آپ کے دل دماغ میں نماز کے دوران نہ آئیں۔ نماز وسطیٰ سے مراد کیا لے رہے ہیں؟ نماز کے دوران ان تمام خیالات پر کنٹرول کر لو، کیونکہ آپ اللہ کے حضور ٹھہرے ہو اور اللہ آپ کے دل دماغ دیکھتا ہے۔ اگر اللہ دیکھتا بھی ہے تو کس چیز کو دیکھتا ہے؟ دل کو دیکھتا ہے۔ کہ دل میں وسوسے نماز کے دوران کھڑے ہوں تو پھر کیا سوچ ہوگی ایسی۔ اچھا، پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو پوری محویت میں قائم رکھو، یعنی اللہ کے حضور ایسے ٹھہرو کسی اور کا خیال بھی نہ آئے۔ اب عرفان ہے کتاب فقیر نور محمد کلاشوی رحمۃ اللہ علیہ کی، تو آپ اس میں فرماتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بتاتے ہیں کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز پڑھتے تھے، اگر غیر اللہ کا خیال آ جاتا، غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ حلال خیال آتا، جنتوں کا، نعمتوں کا اگر خیال آتا تو سجدہ سہو کرتے تھے، سجدہ سہو کرتے۔ اگر دنیا کا خیال آتا تو آپ سلام پھیر لیتے تھے۔ اگر کسی اور مخلوق کا خیال آتا تو آپ جا کے وضو کیا کرتے تھے کہ نماز کے دوران کسی کا خیال بھی نہ آئے۔ اب جب مولا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، جب نماز پڑھی تو پھر کیا ہوا؟ تیر بھی نکال لیا ران سے، آپ کو فرق بھی نہیں پڑا، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اندرونی دل اور دماغ کا محافظ بن جاؤ، نماز کے دوران کسی قسم کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ اب پریکٹیکلی یہ کیسے ہوگا؟ پریکٹیکلی نماز کے دوران ہمارا دل اور دماغ نماز میں حاضر کیسے ہوگا؟ اس کا طریقہ ظاہری علم رکھنے والے نہیں بتا سکتے۔ اس کا طریقہ ان لوگوں نے بتایا ہے جو صاحب فقر ہیں، صاحب مقام ہیں۔ بڑا آسان سا طریقہ ہے، بڑا آسان سا طریقہ ہے، مرد و خواتین ہر بندہ اس کو اپنا سکتا ہے۔ کس طرح؟ اپنی دل کی دھڑکن محسوس کریں، دل کی دھڑکن کے ساتھ ہر وقت پڑھیں اللہ اللہ اللہ، کچھ دن پریکٹس کریں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو۔ دو کام، ایک دل کی دھڑکنوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے اللہ اللہ، دوسرا کام تصور کرنا ہے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ سفید کاغذ کے اوپر 66 دفعہ لفظ اللہ لکھیں، کالے رنگ کا۔ جب آپ لکھیں گے، جس طرح 786 کو بسم اللہ سے نسبت، 66 کو اسم اللہ سے نسبت، جب آپ لکھیں گے تو آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، لکھنا بند کر دیں۔ تصور سے اس کو دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ ایک دن آئے گا جو کہ آپ کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ مزید جب ذکر کریں گے تو سفید رنگ میں، مزید جب ذکر کریں گے تو سنہری رنگ میں، گولڈن رنگ کا، سنہری رنگ کا۔ جس طرح سورج بھرتا ہے شعاعیں مارتا ہے، اسی طرح دل کے اوپر شعاعیں مارتا ہوا نور کی کرنیں پھیلاتا ہوا لفظ اللہ نظر آئے گا۔ دل کی دھڑکن اللہ کر رہی ہے اور دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نماز پڑھیں، یقین کریں پوری محویت کے ساتھ آپ نماز پڑھیں گے۔ اس لفظ اللہ جو دل کے اوپر لکھا نظر آئے گا، یہ کوئی اور خیال دل میں آنے ہی نہیں دے گا نماز کے دوران۔ اس میں نماز میں لذت بھی ہے، حلاوت بھی ہے، سرور بھی ہے، کیف بھی ہے اور رب سے ہم کلامی بھی ہے۔ تو اب نماز کی نگہبانی کرنے کے لیے اندرونی خیالات کا کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ نماز وسطیٰ آنے والے خیالات کا کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ خیالات کو آپ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے۔ جتنے جو نئے لوگ ہوں گے جو ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، وہ پہلے کئی نمازیں پڑھ چکے ہیں، نماز کے دوران برے خیالات آتے ہیں سب، لیکن یہ پریکٹس کر کے دیکھیں، دل کی دھڑکنوں کو ذکر میں لگا کے دیکھیں، پھر نماز بھی پڑھ کے دیکھیں۔ لفظ اللہ اور اللہ کا ذکر یہ محافظ بھی ہے، نگہبان بھی ہے آپ کی نمازوں کو درست کرنے کے لیے، نمازوں کا نگہبان ہونے کے لیے۔ آئیے نمازوں کو درست کریں، نمازوں کی نگہبانی کریں، وسوسوں سے پاک نمازیں پڑھیں، جس کے لیے ذکر اللہ کا ہونا ضروری ہے۔ آنکھیں بند کریں، توجہ دل کے جانب رکھیں، دھڑکنیں محسوس کریں اور ساتھ میں پڑھیں
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ